نہیں یاد تو ترکی کے زلزلے کو یاد کرو۔ 1999 میں جب یہ زلزلہ آیا، اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ نہیں یاد تو ترکی کے زلزلے کو یاد کرو۔ 1999 میں جب یہ زلزلہ آیا، اس کے اسباب کیا تھے اللہ ہی جانتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب جو آنکھوں سے دنیا والوں نے دیکھا، ترکی کے سمندر کے ساحل پر فوجی چھاؤنی کے اندر محفل شراب و کباب سجی ہوئی، جس میں 30 جرنیل اسرائیل کے، 30 امریکہ کے اور 30 سے زیادہ ترکی کے، وہ جو دین سے بیزار، جو دین سے دور، جو دین دشمن تھے، ان کی وہاں پہ میٹنگ چل رہی، جس میں اس اسلام کے خلاف مزید کارروائی کرنے کی پلاننگیں بن رہی۔ اور میٹنگ کے دوران ایک ترکی جرنیل نے اپنے نقیب سے، جو مسلمان تھا، قرآن لانے کے لیے کہا۔ وہ قرآن لے کر آیا۔ اس بڑی مجلس میں جہاں یہودی عورتیں ناچ رہی، بدکاری اور بے حیائی کی مجلسیں لگی ہوئی، اسے کہا گیا قرآن پڑھ۔ اس نے قرآن پڑھا، جو آیات پڑھی اس نے کہا اس کا ترجمہ بھی کر۔ اس نے کہا اس کا ترجمہ تفسیر میں نہیں جانتا۔ اس خبیث ظالم نے اس کے ہاتھ سے وہ قرآن لیا، قرآن حکیم کے اوراق کو پھاڑا اور ناچنے والیوں کے قدموں میں ان اوراق کو پھینکا اور کہا این اللہ، وہ اللہ کہاں ہے جس نے اعلان کیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون؟ وہ اللہ کہاں ہے جس نے اعلان کیا تھا اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں؟ کہاں ہے؟ آج آئے اور اپنے قرآن کی اس بے عزتی سے اس قرآن کو بچائے۔ اس نقیب نے جب یہ منظر دیکھا، اس کا دل رب کے خوف سے بھر اٹھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس چھاونی سے باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد وہ جو منظر بیان کرتا ہے، اردن کے اخبار نے اس کو شائع کیا، ترکی کے اخبار نے اس کو شائع کیا۔ اس میں وہ دیکھتا ہے اس چھاونی کے اوپر ایک سرخ لائٹ ہے، اندھیری ہے، سرخ رنگ کی بجلی ہے، جس نے اس بلڈنگ کو گھیر لیا ہے، لپیٹ لیا ہے۔ اور اسی وقت اللہ سمندر کے اندر ایک زوردار دھماکہ کرتا ہے، سمندر پھٹتا ہے اور یہ پوری کی پوری چھاونی اس کے اندر غرق ہو جاتی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے مجرموں سے انتقام لیتا ہے، اور پھر زلزلے کا ایسا جھٹکا آتا ہے کہ پوری زمین کو اللہ ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے کلام سے مذاق کرنے والوں، اللہ کی کتاب کی توہین کرنے والوں، نہ اس چھاونی کا پتہ لگتا ہے، نہ اس بلڈنگ کا پتہ لگتا ہے، نہ اس چھاونی میں موجود ہزاروں لوگوں کا پتہ لگتا ہے۔ اسرائیل نے اپنے نمائندے بھیجے، امریکہ نے اپنے نمائندے بھیجے، جاؤ ان جرنلوں کو تلاش کر کے لاؤ، لیکن جن کو رب کا غضب پکڑ لیتا ہے انہیں دنیا میں کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ نے اس پوری چھاونی کو ایسا دھسایا، اس کی جگہ سے پانی نکل آیا اور اس کا وجود ختم ہو کر رہ گیا۔ اسی قرآن کی توہین کرنے کا دوسرا منظر، اسی 22 مارچ کو امریکہ کے اندر ایک پادری نے اپنی آخرت تو اس کی پہلے ہی برباد تھی، دنیا کو مزید برباد کرنے کے لیے اس نے ایک نام نہاد اپنی میٹنگ کال کی، جس میں قرآن حکیم کو بھی ایک تشت میں رکھ کر لایا گیا، اور پھر قرآن کے خلاف اس نے مقدمہ دائر کر کے اپنے اقوال پڑھے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب یہ قرآن ہے، اور پھر اس قرآن کو جلانے کا حکم دیا۔ اس ظالم، اس کافر، اس خبیث کے اس آرڈر کے بعد ایک اور مجرم آگے بڑھتا ہے جو عرش والے کے کلام کو لائٹر کے ساتھ آگ لگاتا ہے اور جلا دیتا ہے۔
You can give them a few minutes. The people who desire to leave, they can do that. That is not a problem. I would like to emphasize again, this is not with any type of, do not believe, wrong intentions or motives. This is, as you could put it, the desire of the people. This is their chosen form of punishment, and the Quran was found guilty. Thus, we are obligated to fulfill this punishment. If we are ready, then go ahead. Please close the door. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله. اس سے بڑھ کر انسانوں، کلمہ پڑھنے والوں، رب کے کلام کی اور کیا توہین ہوگی. لیکن یاد کرو اس توہین کا سبب بننے والے کون ہیں. وہ ظالم جان گیا تھا، وہ پادری جانتا تھا اس قرآن سے آج امت قرآن نے رشتہ توڑ لیا ہے. یہ قرآن مسلمانوں کی زندگیوں سے نکل گیا ہے. یہ قرآن مسلمانوں کے عملوں سے نکل گیا ہے. مسلمان اس قرآن سے منہ موڑ چکے ہیں، اور اس نے یہ دیکھتے ہوئے ہماری اس مقدس کتاب کو، اللہ کے اس پیارے کلام کو آگ لگائی. کیوں؟ وہ جانتا تھا یہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کا قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے. اور اس سے پہلے ایک یہودی ظالم نے اپنی ایک میٹنگ میں کہا تھا، جی چاہتا ہے قرآن کو جلا دیا جائے، قرآن کو مٹا دیا جائے. اس کا ایک کارندہ دوڑا، قرآن شریف کا ایک نسخہ لے کر آیا، اور وہ نسخہ اس یہودی کے سامنے رکھ کے اس نے جلا دیا. تو وہ کہنے لگا تو پاگل ہے، تو جاہل ہے. قرآن کو کتابی صورت میں نہیں جلانا، مسلمان کے سینے سے جلانا ہے، مسلمان کے سینے سے مٹانا ہے. اے قرآن کی توہین کرنے والوں، اے قرآن کی توہین کرنے والوں، آؤ تمہیں میں اللہ کے قرآن سے تمہاری ہلاکت اور بربادی کی وعید سناتا ہوں. مالک فرماتا ہے وَإِذَا رَدْنَا أَن نَّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہم کسی بستی کی بربادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں، جیسے ظالموں کی یہ چھاونی برباد ہوئی، جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں، وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، پھر ان پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر ہم ساری بستی کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں.